أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. 8 پارے سورہ اعراف کے یہ چھٹا رکوع ہے، اور یہ رکوع آیت نمبر 48 سے لے کر آیت نمبر 54 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے۔ گزشتہ رکوع کے آخر میں اصحاب اعراف کا تذکرہ تھا کہ اعراف پہ بیٹھنے والے لوگ جنتیوں کو سلام کریں گے جب جنت کی طرف وہ جا رہے ہوں گے، اور جہنمیوں سے بھی باتیں کریں گے۔ تو جو گفتگو ان کی جہنمیوں سے ہوگی، یہ اعراف والے ان سے جو گفتگو کریں گے قیامت کے دن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گفتگو کو قرآن مجید میں اب سے محفوظ فرما دیا ہے، اس لیے کہ اللہ کا علم کامل ہے، اس اللہ کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن کون کس سے کیا بات کرے گا۔ اللہ نے وہ بات آج قرآن میں محفوظ کر دی ہے۔ ونادى اصحاب الاعراف، اور پکاریں گے اعراف والے رجالن کچھ مردوں کو، یعرفونہم بسیماہم، جن کو وہ پہچانتے ہوں گے ان کے مخصوص نشانات سے۔ قالوا، کہیں گے، ما اغنى عنکم جمعکم، نہ کام آئی تمہاری جماعت، وما کنتم تستکبرون، اور نہ وہ کہ جو تم تکبر کیا کرتے تھے۔ کہ دنیا میں جو تم لوگوں کو اپنے جتھے اور اپنے جماعت اور اپنے پارٹی پہ فخر تھا کہ یہ ہر مشکل میں ہمارا کام آئے گا اور ہمارے کامیابی کے لیے تو یہی کافی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اصحاب اعراف ایسے لوگوں کو جہنم کی طرف جاتے ہوئے جب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ بھئی تمہارا وہ جتھا اور تمہاری وہ بڑائی تمہارے کام نہ آ سکی۔ هؤلاء الذين اقسمتم، اب یہ وہی ہے کہ تم قسمیں کہا کرتے تھے، لا ينالهم الله برحمت، کہ نہیں پہنچے گی ان تک اللہ کی رحمت، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی ادخلوا الجنت، چلے جاؤ جنت میں، لا خوف علیکم، کہ نہ تم پہ ڈر ہے، ولا انتم تحزنون، اور نہ تم غمگین ہوں گے۔ تو دنیا میں اللہ کے نافرمان، اللہ کے فرمانبرداروں کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں، اور جو رکھتے تھے کہ بھئی یہ لوگ بدقسمت دنیا میں مارے پھر رہے ہیں، جس طرح دنیا کی خوشحالی ہمارے پاس ہے ایسے ہی آخرت کی خوشحالی بھی ہمارے پاس رہے گی، اور جس طرح یہ دنیا میں بدحال یہ آخرت میں بھی بدحال رہیں گے۔ تو اصحاب اعراف جہنمیوں سے کہیں گے کہ بھئی یہ ہے وہ لوگ جن کے بارے میں تم بڑھ چڑھ کر قسمیں کہا کرتے تھے کہ اللہ کی رحمت ان تک نہیں پہنچے گی، لیکن انہوں نے دنیاوی زندگی میں خود کو اللہ کے حکموں کا پابند رکھا۔ اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی جنت میں چلے جاؤ۔ ونادى اصحاب النار، اور پکاریں گے دوزخ والے اصحاب الجنت، جنت والوں کو، ان افیضوا علینا من الماء، یہ کہ بہاؤ ہم پر تھوڑا سا پانی، او مما رزقکم اللہ، یا اس میں سے جو تم کو اللہ نے رزق دی۔ یعنی جہنمی جنتیوں سے کہیں گے کہ بھی ہمیں یہ چیزیں دے دیں۔ قالوا، جنتی کہیں گے، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، بے شک اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں کے لیے ممنوع قرار دی ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ ایک مومن اللہ کے حکموں کے خلاف کیسے کر سکتا ہے۔ ذہن میں ایک بات آ سکتی ہے، اور وہ یہ کہ بھئی جہنم کا جو تپش ہے، جیسے صحیح احادیث میں آتا ہے کہ وہ ہزاروں میل دور تک پھیلا ہوا ہوگا، تو اتنے تپش والے علاقے میں جنتی جہنمیوں سے یا جہنمی جنتیوں سے کیسے بات کر سکیں گے؟ لیکن اب یہ سوال کوئی سوال نہیں رہا، اس لیے کہ اب لوگ ایک دنیا کے ایک کونے میں ہوتا ہے، دوسرا دنیا کی دوسری کونے میں ہوتا ہے، اور درمیان میں بے شمار سمندریں ہوتی ہے، بے شمار جگہوں پہ آگ لگا ہوتا ہے، بے شمار پہاڑیاں اور جھاڑیاں ہوتی ہیں، لیکن یہاں دنیا کے کونے میں بیٹھنے والا شخص دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھنے والے شخص کے ساتھ موبائل کے ذریعے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اور اس کو براہ راست دیکھ بھی سکتا ہے۔ تو جب انسان کی ترقی کا یہ عالم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے۔ اب یہ کون لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے جنت کے نعمتوں کو حرام قرار دیا؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے بنایا رکھا تھا اپنے دین کو یا اللہ کے احکامات کو کھیل اور تماشے کی طرح، کہ جب چاہا اللہ کے حکموں پر عمل پیراہی اختیار کی، جب چاہا اللہ کے حکموں سے انہوں نے ہاتھوں کو کھینچ لیا اور اللہ کے حکموں کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ان کے دنیاوی زندگی نے۔
تو وہ یہ سمجھتے رہے کہ شاید ہم ہمیشہ دنیا میں خوشحال رہیں گے یا دنیا کی خوشحالی سدا ہمارے پاس رہے گی، تو نہ انسان دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے بھیجا گیا ہے، نہ دنیا ہمیشہ کے لیے انسانوں کے پاس رہے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، سو آج ہم ان کو بھلا دیں گے جیسے انہوں نے بھلا دیا تھا ہمارے اس دن کے ملاقات کو، یعنی جس طرح انہوں نے قیامت کے دن کا انکار کر دیا تھا اور بالکل انہوں نے اس بات کو بھلا دیا تھا، ایسے ہی ہم آج ان کو بھلا دیتے ہیں اور یہ جہنم میں مارے مارے پھرتے رہے۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور اس وجہ سے کہ یہ ہمارے آیاتوں کا انکار کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور ہم نے ان لوگوں کے پاس پہنچا دی ہے کتاب، فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ، جس کو مفسر بیان کیا ہے ہم نے اپنے خبرداری سے، ہدن جس میں راہ دکھانے کا سامان ہے، وَرَحْمَةً، اور وہ باعث رحمت ہے ان کے لیے اگر یہ اس پہ عمل کریں، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس قوم کے لیے جو ایمان رکھنے والی ہو۔ هَلْ يَنظُرُونَ، کیا اب یہ اس کے منتظر ہے، إِلَّا تَأْوِيلَهُ، کہ ان کے پاس جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حقائق بیان فرمائے ہیں ان کی حقیقت خود کر کے ان کے سامنے آ جائے، تو کیا پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے اوپر ایمان لائیں گے؟ جیسے قرآن نے بیان کر دیا کہ بھئی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو کیا یہ زندہ ہونے کو دیکھیں گے تو پھر اللہ کے کلام پر ایمان رکھیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یوم یأتی تأویلہ، جس دن ظاہر ہو جائے گا اللہ کے بیان کیے ہوئے مضمونوں کی حقیقت یا تعبیر، تو یقول الذین نسوہ، کہیں گے وہ لوگ جو اس کو بھول رہے تھے من قبل، اس سے پہلے، کہ قد جاءت رسول ربنا بالحق، کہ ہمارے پاس ہمارے رب کا بھیجا ہوا سچی بات لے کے آیا۔ فہل لنا من شفعاء، اب سو کوئی ہے جو ہمارے سفارش کرے، فیشفعوا لنا، بس تاکہ وہ ہمارا سفارشی بنے، او نرد، یا ہمیں واپس کر دیا جائے، فنعمل، پس ہم عمل کریں گے، غیر الذی، برخلاف اس کے، کننا نعمل، جو ہم دنیا میں پہلے کرتے رہے۔ یعنی اب جہنمی جب حقیقت کو منکشف ہوتا ہوا اپنے نظروں کے سامنے دیکھیں گے تو اب کہیں گے کہ بھئی اللہ کے رسول نے جو کچھ کہا تھا سچ کہا تھا۔ کیا کوئی سفارشی ہمارا ہے کہ جو ہماری سفارش کرے ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے؟ یا پھر وہ کہیں گے کہ اللہ تو ہمیں دنیا میں بھیج دے، جو ہم پہلے برائیاں کیا کرتے تھے اب ہم ان کے برخلاف یعنی اچھائیاں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس تمنا، آرزو یا سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے کہ لا حاصل آرزو اور تمنا ہے یہ، کہ قیامت جب برپا ہوگی تو پھر قیامت میں جمع کیے جانے والے لوگوں کا دوبارہ دنیا میں بھیجنا ممکن نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے قد خسروا انفسهم، بے شک تباہ کیا انہوں نے اپنے آپ کو، وضل عنهم ما كانوا يفترون، اور ان سے جن کو وہ افترا کیا کرتے تھے وہ ان سے گم ہو جائیں گے، یعنی اپنے خیالات کے مطابق جن کو ان لوگوں نے اپنا سفارشی بنا رکھا تھا دنیا کے اندر کہ یہ ہمیں قیامت کے دن کے مشکلات سے بچائیں گے اگر قیامت ہوئی بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے ان سے گم ہو جائیں گے، اس لیے کہ وہ سفارشی تھے ہی نہیں۔ اللہ کے ہاں سفارش انسان کا اگر کوئی چیز کرے گا تو وہ انسان کے اعمال ہے، یا پھر اچھے اعمال کی وجہ سے اللہ کا رسول کرے گا، تو نہ انہوں نے رسول کی اطاعت کی اور نہ رسول کی اطاعت میں ان لوگوں نے نیک اعمال کیے، لہذا ان کو کوئی سفارش وہاں پہ نہیں ان کی قبول کی جائے گی اور نہ کوئی سفارش ان کو مل سکے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين۔ 8ویں پارے سورہ اعراف کے یہ 7واں رکوع ہے۔ یہ رکوع آیت نمبر 54 سے لے کر آیت نمبر 59 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے۔ گزشتہ رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ احکامات اللہ نے بیان فرمائے اور کچھ دلائل بھی،
اس رکوع کے پہلے آیات میں آسمان اور زمین اور سیارات اور نجوم کے پیدا کرنے اور ایک خاص نظام محکم کے تابع اپنے اپنے کام میں لگے رہنے کا ذکر اور اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کاملہ کا بیان کر کے اہل عقل انسان کو اس بات کے دعوت فکر دی گئی ہے کہ جو ذات اس عظیم الشان عالم کو عدم سے وجود میں لانے اور حکیمہ نظام کے ساتھ چلانے پہ قادر ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ ان چیزوں کو معدوم کر کے یعنی ختم کر کے قیامت کے دن دوبارہ پیدا فرمائے۔ اس لیے قیامت کا انکار چھوڑ کر صرف اسی ذات کو اپنا رب سمجھیں، اسی سے اپنی وابستگی کو مضبوط کرتے ہوئے اسی کی بندگی کریں، مخلوق پرستی کے دلدل سے نکلیں اور حقیقت کا ادراک کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں کے مقدار میں پیدا فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان ربکم اللہ الذی، بے شک تمہارا رب اللہ ہے وہ خلق السماوات والارض، جس نے پیدا کیے ہیں آسمان اور زمینوں کو فی 6 ایام 6 دنوں کے مقدار میں۔ اس لیے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان پیدا فرمائے تھے اس وقت تو دن اور رات کا تصور نہیں تھا، اس لیے کہ دن اور رات کا تصور تو زمین اور آسمان کے تخلیق کے بعد وجود میں آیا ہے، لیکن اللہ کا علم میں کامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ جب میں زمین اور آسمان کو پیدا کروں گا تو پھر اس کے بعد جو دن اور رات مقرر کروں گا تو اس دن اور رات کے حساب سے میرے اس تخلیق کے دورانیے پر کتنا دن رات صرف ہو چکا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے پہلے بتا دیا کہ میں نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں کے مقدار میں بنایا۔ ایک ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو قادر مطلق ہے، وہ تو ایک ہی حکم دے اور اگلے لمحے وہ ساری چیزیں وجود میں آئیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو 6 دنوں میں کیوں پیدا فرمایا؟ مفسرین نے اس کے بے شمار جوابات دی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ یہ تعلیم انسانیت کے لیے، کیونکہ یہ دنیا اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا، تو دنیا کے بنانے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایک سبق رکھا ہے کہ دنیا کے بنانے کی طرح جو اللہ نے طریقہ اختیار فرمایا اور وہ ہے ہر چیز کو ایک طریقے اور سلیقے کے ساتھ بنانا، تو اس میں بندوں کی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ ہر کام کو سوچ سمجھ اور طریقے اور سلیقے سے کریں، ایک دم سوچنے کے ساتھ ہی نہ کیا کریں، بلکہ سوچنے کے بعد اس پر اگر کچھ لمحات یا کچھ دن رات اور ہفتے صرف ہوتے ہیں تو بے شک صرف کر دی جائیں، لیکن ان چیزوں کو بڑے طریقے اور سلیقے سے بنایا جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ملک میں اپنے بندوں کو دعوت فکر دی ہے کہ دیکھو آسمان کی طرف نظر اٹھا کہ حل تری من فطور، کیا اللہ کے اس کائنات میں تمہیں کوئی کمی دکھائی دیتی ہے یا کوئی نقص؟ ثم استوى علی العرش، پھر اس نے قرار پکڑا عرش پر۔ یغشی اللیل النہار، وہ اڑاتا ہے رات پر دن کو، یطلبہ حثیثا، کہ وہ اس کے پیچھے لگاتا ہے، اس کو دوڑتا ہوا، یعنی بہت جلدی سے وہ رات کے پیچھے دن آ جاتا ہے اور بڑے غیر مخصوص طریقے سے رات کے وہ تاریکی دن کی روشنی سے ختم ہو جاتی ہے۔ والشمس والقمر، اور اسی نے پیدا کیا ہے سورج اور چاند، والنجوم اور تارے، مسخرات بامرہ، جو تابعدار ہے اس کے حکم کے۔ الا سنو، لہ الخلق، اسی کا کام ہے پیدا کرنا، والامر، اور حکم فرمانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کائنات میں تخلیق کی جو صفت ہے یہ اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے۔ دنیا میں سارے انسان مل کر بھی ایک مچھر پیدا نہیں کر سکتے کہ جس میں انہوں نے ایک مٹیریل اللہ کے پیدا کی ہوئی چیزوں سے نہیں لے کر کے استعمال کی ہو، بلکہ وہ خالص ان کا ایجاد ہو
اور پھر وہ یہ کہیں کہ جی میں اس کا خالق ہوں. انسان جتنے بھی ترقی کرتے ہیں، انسانوں کے ترقی کے سارے منازل ان حدود کے اندر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، کہ اللہ کے پیدا کی ہوئی چیزوں کو اللہ کے دی ہوئی عقل سے بروکار لاتے ہیں سلیقے کے ساتھ، اور اس کے ایک تصور اور ایک تصویر سامنے آ جاتی ہے. اس پر اپنے کمال کا اظہار نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تبارک اللہ رب العالمین، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا. اس آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ادب بتایا ہے دعا کے متعلق. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمارا رب ہم سے دور ہے تو ہم اس کو زور زور سے پکاریں، اور اگر وہ قریب سے ہمارے دعاؤں کو اور التجاؤں کو سنتا ہے تو پھر ہم اس کو آہستہ پکاریں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک ایسے رب کی بندگی کرنے والے ہو کہ جو رب نہ بہرا ہے اور نہ گونگا ہے بلکہ وہ قریب، سمیع اور علیم ہے. لہذا اس کو آہستہ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ پکارا کرو، اس سے دعائیں مانگا کرو. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ادعوا ربکم، پکارو اپنے رب کو، تضرعا گڑ گڑا کر، وخفیۃ اور چپکے چپکے، تاکہ ریا نہ ہو اس میں. انہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا حد سے بڑھنے والوں کو. ولا تفسدوا فی الارض، اور خرابی نہ پیدا کرو زمین میں، بعد اصلاحها، اس کے اصلاح کے بعد. یعنی زمین میں جو فرمانبردار رہتے ہیں ان کے اندر ایسے پھوٹ ڈالنے کی کوشش مت کرو کہ جس کی وجہ سے ان کی وہ صالح معاشرہ فساد زدہ معاشرہ بن جائے. وادعوه، اور پکارو اس کو، خوفا، اس سے ڈرتے ہوئے، وطمعا، اور اس سے توقع رکھتے ہوئے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کے رحمت نزدیک ہے نیک کام کرنے والوں کے. بندہ نیک کام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے قریب پائے گا. وہو الذی، اور اللہ وہ ذات ہے، یرسل الریاح، جو چلاتا ہے ہواؤں کو، بشرن، خوشخبری لانے کے لیے، بین یدی رحمتہ، بارش سے پہلے، کہ اس سے کاشتکاروں کو اور لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی بارش ہونے والی ہے، تاکہ اگر مسافر برسر راہ ہے اور ان کے پاس سامان تجارت ہے تاکہ ان کو اندازہ ہو سکے کہ بھئی بارش ہونے والی ہے، لہذا اپنے آپ کو ٹھکانے پہ، محفوظ ٹھکانے پہ پہنچا دے. یا اسی طریقے سے کاشتکار اپنے چیزوں کی حفاظت کریں. حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں اٹھا لاتی ہے بھاری بادلوں کو، سقناہ لبلد میت، ہم اس بادل کو ایک مردہ شہر کی طرف ہنکا دیتے ہیں. فانزلنا به الماء، پھر ہم نازل کرتے ہیں اس بستی سے پانی، فاخرجنا به، پس ہم نکالتے ہیں اس مرے ہوئے بستی کی زمین سے، من کل الثمرات، سب طرح کے پھل. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بادل سے پانی برسا دیتا ہے، اور اس پانی کے ذریعے اس بنجر زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زندگی عطا فرما دیتا ہے. اور چند دن پہلے جو زمین چھٹی المیدان کے صورت پیش کر رہا ہوتا ہے، چند ہی دنوں کے بعد بارش ہو چکنے کے بعد وہی زمین سبز ہلالی بن جاتی ہے. کذالک نخرج الموتى، اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو، لعلکم تذکرون، تاکہ تم ان باتوں پہ غور کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی زندہ نمونے ہیں اور زندہ معجزات ہے جس کا مشاہدہ ہر صاحب عقل انسان ہر علاقے میں کرتا ہے کہ وہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نالوں میں، ندیوں میں، سمندروں میں، دریاؤں میں طغیانی برپا کرتا ہے اور وہاں سے بخارات اٹھاتے ہیں. ان بخارات کو پھر بادلوں وہاں ان کو محفوظ کر لیتے ہیں اپنے اندر، اور پھر ان بادلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑوں کے دامنوں میں اور آسمانوں کی چنار بلندیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو محفوظ کر لیتا ہے، فریز کر لیتا ہے. اور جس علاقے میں ضرورت پڑتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہاڑ نما بادلوں کے کچھ ٹکڑے کاٹ کر
ہواؤں کو ان کے پیچھے لگا لیتا ہے اور وہ ان بادلوں کو ہنکاتے ہنکاتے وہاں لے جاتے ہیں اور وہیں پہ بارش ہو جاتی ہے۔ تو اگر یہ بارش خود بخود ہونا ہوتی تو یہ بارش راستے میں ہی سارا کا سارا بادلوں سے نکل جاتا، لیکن وہ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ والبلد الطیب، اور جو شہر پاکیزہ ہے، یخرج نباتہ باذن ربہ، اس کا سبزہ نکلتا ہے اس کے رب کے حکم سے۔ والذی خبث، اور وہ بستی جو خراب ہے یا وہ زمین جو خراب ہے، لا یخرج الا نکدا، نہیں نکلتا اس سے مگر ناقص چیزیں۔ کذالک نصرف الآیات، ایسے ہی ہم پھیر پھیر کے بتلاتے ہیں اپنی باتیں، لقوم یشکرون، اس قوم کے لیے جو حق ماننے والے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مفسرین نے وضاحت فرمائی ہے کہ یہاں پہ جو مثال دی ہے کہ اللہ کے رحمتیں سبوں کے لیے عام ہے، پیغمبروں کی دعوت سبوں کے لیے عام ہے اور سبوں کے لیے یکساں ہے، لیکن اس سے مستفید وہی ہوتا ہے، فائدہ وہی اٹھاتا ہے کہ جس میں فائدہ اٹھانے کی صلاحیت اور استعداد ہو اور جس کے اندر طلب ہو۔ بالکل اسی طرح کہ جس طرح بارش جھاڑیوں پہ بھی برستا ہے، پتھروں پہ بھی برستا ہے، زمین پہ بھی برستا ہے، لیکن سبزہ اسی جگہ سے نکلتا ہے کہ جس جگہ میں سبزہ اگانے کی صلاحیت اور استعداد ہو اور جس میں پانی کے قبول کرنے کی قوت موجود ہو، ورنہ پتھر کے پتھر ہی رہتا ہے، چاہے اس پر کتنے ہی بارش کیوں نہ گزر جائے اور کتنے ہی پانی کو اس پر کیوں نہ بہا جائے۔ تو غیر مسلموں کی یہی مثال ہے کہ ان کے سامنے اللہ کے کتنے ہی احکامات کیوں نہ آ جائیں، وہ اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ ان میں قبولیت کا جذبہ ہی نہیں ہے طلب کرنے کا، اور وہ اپنے آپ کو کسی کا ضرورت مند نہیں سمجھتے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان سے بے پرواہی برتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ 8ویں پارے سورہ اعراف کا یہ 8واں رکوع ہے، اور یہ رکوع آیت نمبر 59 سے لے کر آیت نمبر 65 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس رکوع میں ایک جلیل القدر اور عظیم الشان پیغمبر نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے بڑے اختصار کے ساتھ، اور اس کا پورا مفصل ذکر انشاءاللہ آگے سورہ نوح میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں، تو ان تمام انبیاء کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو ایک ہی نقطے پر جمع کرنے کے لیے اپنے تمام تر اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو بروکار لائے، اور وہ ایک نقطہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے جو اللہ کے در سے بچڑ چکے ہیں، ان کو پھر سے اللہ سے جوڑ دیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق بنا لیا جائے، جو ان لوگوں نے اپنے خواہشات کے ہاتھوں اللہ کے ساتھ کمزور کر رکھا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا بیٹھے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے لمبی عمر عطا فرمائی تھی، اور 950 سال تک انہوں نے اپنی قوم میں تبلیغ کی۔ مفسرین نے وضاحت فرمائی کہ 950 سال کے عرصے میں بمشکل 72 یا 73 بندے مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کامیاب رہے اس لیے کہ انہوں نے ساری زندگی اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف اخلاص کے ساتھ دعوت دیتے رہے، لیکن ناکام اور نامراد رہے وہ لوگ جنہوں نے دعوت پیغمبری سے فائدہ نہ اٹھایا، اور انجام کار یہ ہوا کہ ان کے وجود ہی کو اللہ نے صفحہ ہستی سے مٹایا۔ اللہ کا ارشاد ہے، لقد ارسلنا نوحا، بے شک ہم نے بھیجا تھا حضرت نوح علیہ السلام کو، الی قومہ، اس کے قوم کی طرف۔ آگے انشاءاللہ کئی انبیاء کرام کا تذکرہ آئے گا، اور ان پیغمبروں میں سے ہر ایک کے بعثت کے ساتھ ان کے قوم کا تذکرہ ہے کہ فلاں پیغمبر کو اس کے قوم کی طرف بھیجا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کی طرف خوشخبری اور ڈر سنانے والا بھیجا ہے کہ آپ ان کے اچائیوں پر، ان کی کامیابی کی خوشخبری سنا دیں،
اور ان کے برائیوں اور بدعمالی پر ان کو ان کے انجام بد سے ڈرا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے وہ عالمگیر ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے لے کر قیامت کے صبح تک کے لیے کے تمام انسانوں کے لیے ہے، اور سارے لوگ اسے مخاطب ہے۔ جبکہ گزشتہ ادوار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جس پیغمبر کو مبعوث فرمایا تو وہ اپنے قوم کے لیے داعی بنے رہے۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے کہ ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو الی قومہ، ان کی قوم کی طرف، فقال، پس انہوں نے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میرے قوم بندگی کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں خوف کرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کے۔ قال الملأ من قومہ، کہا قوم کے سرداروں نے کہ انا لنراک فی ضلال مبین، ہم دیکھتے ہیں تجھ کو صریح غلطی میں، بجائے اس کے کہ نوح علیہ السلام کی باتوں کو سنتے، ان پہ غور کرتے کہ بھئی یہ کیا چاہتا ہے، اور جو چاہتا ہے کیا وہ حق ہے اور سچ ہے یا نہیں۔ لیکن ہمیشہ سے یہی ہوتا چلا آ رہا ہے کہ حق اور سچ بولنے والے کے بھول پر اوپر درجے کے لوگ غور اور فکر کرنے کے بجائے فوری طور پہ اس کو نابود کرنے کے تگودو میں رہتے ہیں، اور گزشتہ اقوام میں بھی یہی کچھ ہوتا رہا۔ حالانکہ انصاف اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کو سنا جائے، اور اگر وہ حق ہے، وہ انصاف ہے، تو پھر اس کو قبول کر لیا جائے۔ تو نوح علیہ السلام کے وقت کے جو بڑے لوگ تھے، سردار، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو گمراہ دیکھتے ہیں، اس لیے کہ گمراہ اپنے آپ کو گمراہ نہیں سمجھتا بلکہ وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ راہ یافتہ سمجھتا ہے۔ قال، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم، اے میرے قوم، لیس بی ضلالۃ، میں ہرگز بہکا ہوا نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں بھیجا ہوا ہوں جہان کے پروردگار کی طرف سے، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں، ابلغکم رسالات ربی، کہ میں پہنچاؤں تم تک اپنے رب کے پیغام کو، وانصح لکم، اور میں نصیحت کرتا ہوں تم کو، اس لیے کہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جو تم نہیں جانتے ہو، کہ اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے بتا دیا ہے کہ یہ انسان کی زندگی صرف دنیاوی زندگی نہیں ہے، بلکہ یہ دنیاوی زندگی انتہائی اہم ہے، اس پر انسان کے نہ ختم ہونے والی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اگر یہیں سے اس نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے بہتر اسباب جمع نہ کیے گئے تو پھر وہ نہ ختم ہونے والی زندگی دکھوں اور غموں سے سدا بھرپور رہے گی، اور اگر یہیں سے انسان نے اپنے آخرت کا فکر کیا تو دنیا کی یہ مختصر سی زندگی جو کہ ہر حال میں گزر ہی جائے گی، لیکن یہ مختصر زندگی اس نہ ختم ہونے والی زندگی کے لیے ایک بنیاد فراہم کرتی ہے۔ اب عاجب تم، کیا تم کو تعجب ہوا، ان جاءکم، یہ کہ آیا تمہارے پاس، ذکر من ربکم، نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، ایک مرد کے زبانی جو تم ہی میں سے ہے، لینذرکم، تاکہ وہ تم کو ڈرائے، ولتتقوا، اور تاکہ تم تقوی اختیار کرو، ولعلکم ترحمون، اور تاکہ تم پہ رحم ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے مخلوقات میں اللہ نے اشرف المخلوقات انسانوں کو پیدا فرمایا ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو انسانوں میں سے ہی مبعوث فرمایا ہے، یعنی وہ انسان ہی تھے، ان کے خاندان تھے، انہوں نے شادیاں کی، ان کے بچے ہوئے، وہ زخمی ہوئے، بعض شہید ہوئے، بعضوں نے اپنے ملکوں کو اللہ کے لیے چھوڑا، ہجرت کی، اور وہ ان تمام ضروریات سے متصف رہے جو ضرورت ایک نارمل انسان کی ہوتی ہے، لیکن وہ انسان تھے کہ ان کا تصور کرتے ہوئے عام انسان ذہن میں نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا بھولنا، ان کا چلنا، ان کا کھانا پینا، پہننا، سونا، جاگنا، اور ان کی خواہشیں وہی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا، اس لیے وہ لوگ انسانوں میں سے ہی ہوتے ہوئے بھی اللہ کے سب سے مقرب ترین لوگ تھے۔ فکذبوہ، پھر انہوں نے جھٹلایا ان کو، فانجیناہ، پھر ہم نے ان کو بچایا، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے، فی الفلک، کشتی میں، واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہمارے آیاتوں کو جھٹلایا، انہم کانوا قوما عمین، بے شک وہ ایک اندھی قوم تھی کہ انہوں نے حقائق پہ غور نہ کیا، اور باوجود بینا ہونے کے، آنکھیں رکھنے کے، گویا وہ نابینا ہی رہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آئے گا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دے کہ اب ایک کشتی بنا دیں، اور جب
وافر مقدار میں آسمان سے بارش اور زمین سے چشمے پھوٹ پڑے تو آپ اپنے پیروکاروں کو دعوت دیں کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں، اس لیے کہ وہی بچ پائیں گے ہمارے مواخذے سے اور ہمارے پکڑ سے کہ جو آپ کے تابع فرمان رہیں گے، اور جو آپ کے ساتھ کشتی میں یا اس سمندری بیڑے بحری جہاز میں نہیں بیٹھیں گے تو وہ سارے کے سارے غرق ہو جائیں گے۔ تو پھر وہ بچ گئے جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھ گئے تھے، اور روایت میں آتا ہے کہ یہ طوفان 40 دن تک مسلسل رہا، اور جو نافرمان تھے وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون۔ آخری پارے سورہ اعراف کے یہ 9 رکوع ہے، اور یہ رکوع آیت نمبر 65 سے لے کر آیت نمبر 73 تک کے آیاتوں پہ مشتمل ہے۔ اس رکوع میں حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم عاد کا تذکرہ ہے۔ یہ ایک ایسی قوم تھی کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی جسمانی صلاحیت عطا فرمائی تھی، اور یہ لوگ باوجود ان صلاحیتوں کے ملنے کے بجائے اللہ کے فرمانبردار بننے کے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بت بنائے اور انہی کے بندگی میں لگ گئے، اور اپنے تمام تر توقعات اور امیدیں انہی سے وابستہ رکھی، اور انہوں میں سے بعضوں کے لیے انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ بھئی یہ فلاں بیماریوں کو دور کرنے والا ہے، یہ فلاں اگر اس کے سامنے سیدھا کر دیا جائے تو سفر پہ جانے کے بعد بندہ سفر میں محفوظ رہتا ہے، تجارت میں کامیابی ہوتی ہے، اور اس طرح سے انہوں نے مختلف بتوں کے لیے مختلف کچھ خاصیات مقرر کیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قوم کی طرف مبعوث فرمایا کہ انہوں نے جو اپنے ہاتھوں کے بنائے اور اپنے مقرر کیے ہوئے چیزوں کو اللہ بنا رکھا ہے، یہ نہ خدا ہے اور نہ خدائی صفات سے متصف ہے، بلکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ اپنے تمام تر امیدوں کو اور اپنے تمام تر توقعات کو ایک ذات سے وابستہ کریں جو ان کو خوشحالیاں عطا فرمانے والا ہے اور ان کو برکت عطا فرمانے والا ہے۔ عاد ایک شخص کا نام ہے جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے 5 نسل اور ان کے بیٹے سام کے اولاد میں سے ہو گزرے ہیں۔ پھر اس شخص کے اولاد اور پوری قوم عاد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ قرآن مجید میں عاد کے ساتھ کہیں لفظ عاد اولا اور کہیں ارم ذات العماد بھی آیا ہے، جو انشاءاللہ آخری پارے میں آئے گا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم عاد کو ارم بھی کہا جاتا ہے، اور عاد اولا کے مقابلے میں کوئی عاد ثانیہ بھی ہے۔ اس کے تحقیق میں مفسرین اور مورخین کے مختلف اقوال ہیں۔ ان تمام اقوال میں زیادہ مشہور یہ ہے کہ عاد کے دادا کا نام ارم ہے، اس کے ایک بیٹے یعنی اوس کے اولاد میں عاد ہے یا عاد اولا کہلاتا ہے، اور دوسری بیٹے جیسو کا بیٹا سمود ہے، یہ عاد ثانی کہلاتا ہے۔ اس تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ عاد اور سمود دونوں ارم کے 2 شاخیں ہیں، ایک شاخ کو عاد اولا اور دوسری کو سمود یا عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے، اور لفظ ارم عاد اور سمود دونوں کے لیے مشترک بولا جاتا ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ قوم عاد پر جس وقت عذاب آیا تو ان کا ایک وفد مکہ معظمہ گیا ہوا تھا، وہ عذاب سے محفوظ رہا، اس کو عاد اخرى کہا گیا ہے۔ اور حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام ایک نبی ہو گزرے ہیں، یہ بھی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے 5 نسل اور سام کے اولاد میں سے ہیں۔ قوم عاد اور حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب نامہ چوتھے پشت میں جا کر کے سام پر جمع ہو جاتا ہے، اس لیے ہود علیہ الصلوۃ والسلام عاد کے نسبی بھائی ہے، اسی لیے قرآن مجید میں یہاں اللہ نے ان کو اخاہم ہودا فرمایا ہے۔ قوم عاد کے 13 خاندان تھے، عمان سے لے کر حضرموت اور یمن تک ان کی بستیاں تھیں۔ ان کی زمینیں بڑی سرسبز و شاداب تھی، ہر قسم کے باغات تھے،
رہنے کے لیے بڑے بڑے شاندار محلات بناتے تھے، بڑے قد آور طویل جسہ آدمی تھے۔ دوسری جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس کیفیت کو بیان فرمایا ہے کہ زادکم فی الخلق بسطۃ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ساری ہی نعمتوں کے دروازے ان پر کھول دیے تھے، مگر ان کی کش فہمی نے انہیں نعمتوں کو ان کے لیے وبال جال بنا دیا۔ اپنی قوت اور شوکت کے نشے میں بدمست ہو کر انہوں نے یہ نعرہ لگایا کہ من اشد منا قوتا، کہ بلا ہم سے بھی بڑھ کر کوئی طاقتور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور بھیجا ہم نے قوم عاد کے طرف ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو، یعنی قومی بھائی کو۔ قال، انہوں نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میرے قوم اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، کوئی نہیں تمہارا معبود اس کے سوا، افلا تتقون، کیا تم اس کا تقوی اختیار کرو گے، یعنی اس کا کہنا مانو گے۔ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، بولے وہ سردار جو اس قوم میں کافر تھے کہ انا لنراک فی سفاہۃ، بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ آپ میں عقل نہیں ہے، یعنی نعوذ باللہ آپ بیوقوف ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تجھ کو جھوٹا گمان کرتے ہیں۔ پیغمبر کے دعوت پر ان لوگوں نے اس نامناسب رویے کا اظہار کیا، لیکن اس کے جواب میں حضرت ہود علیہ السلام نے قال فرمایا یا قوم، میرے قوم، لیس بی سفاہۃ، نہ تو میں بے عقل ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں بھیجا ہوا ہوں پروردگار عالم کی طرف سے، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں ابلغکم رسالات ربی، تاکہ پہنچاؤں تم تک اپنے رب کے پیغام کو، وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اطمینان کے لائق کہ مجھ پہ بھروسہ کیا جائے، امانت دار ہوں۔ او عجبتم، کیا تم کو تعجب ہوا، ان جاءکم ذکر من ربکم، یہ کہ آئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، ایک مرد کے زبانیں جو تم ہی میں سے ہیں، لینذرکم، تاکہ تم کو ڈرائے۔ یہاں بھی وہ گزشتہ رکوع والی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو انسانوں میں سے ہی بنایا ہے۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء من بعد نوح، جبکہ تم کو سردار کر دیا قوم نوح کے بعد، وزادکم فی الخلق بسطۃ، اور زیادہ کر دیا اس نے تمہارے بدن کا پھیلاؤ، یعنی افرادی لحاظ سے اور جسمانی لحاظ سے اس نے تمہیں شان و شوکت عطا فرمائی۔ فاذکروا، بس یاد کرو، آلاء اللہ، اللہ کے احسانات کو، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ قالوا، کہا انہوں نے، اجئتنا، کیا تو ہمارے پاس آیا ہے، لنعبد اللہ وحدہ، تاکہ ہم ایک اللہ کی بندگی کریں، ونذر، اور چھوڑ دیں ما کان یعبد آباؤنا، وہ جن کی بندگیاں کیا کرتے تھے ہمارے آباء و اجداد، فاتنا بما تعدنا، پس تو لیا ہم پر جس چیز سے تو ہم کو ڈراتا ہے، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہیں۔ یعنی انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو اس طرح سے چیلنج کیا کہ جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے اس عذاب کو ہم پہ لیا، حالانکہ عذاب اللہ کی طرف سے آتا ہے، پیغمبر کسی پر عذاب نہیں لاتا۔ قال، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، قد وقع علیکم من ربکم رجس، تم پر واقع ہو چکا ہے تمہارے رب کی طرف سے عذاب، وغضب، اور اس کا غصہ، اور اس عذاب کا یہی نتیجہ ہے اور اللہ کی ناراضگی کا یہی نتیجہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں اس رویے کا اظہار کرتے ہو۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، کیوں جگڑتے ہو تم مجھ سے ان ناموں پر کہ جو رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما نزل اللہ بها من سلطان، نہیں اتاری اللہ نے ان کی کوئی دلیل، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، سو تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، یعنی اب انجام کا انتظار کرو۔ اب وہ وقت آ پہنچا تو فانجیناہ، پھر ہم نے بچایا ان کو۔ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بچایا اپنے پیغمبر کو، والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھی تھے، برحمت منا، اپنے فضل و کرم سے، وقطعنا، اور کاٹ ڈالا ہم نے، دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اس قوم کی جڑ کو جنہوں نے ہمارے آیاتوں کو جھٹلایا تھا، وما کانوا مؤمنین، اور وہ جو مانتے نہ تھے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب نازل کر دیا کہ جس عذاب کی وجہ سے ان کے نسل بھی ختم ہو گئی۔ تو گناہوں کا نتیجہ اور گناہوں کا اثر یہ ہے کہ وہ اثر صرف گناہگار کی ذات تک نہیں رہتا، بلکہ اس کا اثر اس کے خاندان تک پہنچتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. 8ویں پارے سورہ اعراف کی یہ 10واں رکوع ہے، اور یہ رکوع آیت نمبر 73 سے لے کر آیت نمبر 85 تک کے آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس رکوع کی ابتدا میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، اور اس رکوع کے آخری حصے میں حضرت علیہ السلام کی قوم کا اختصار کے ساتھ تذکرہ ہے۔ یہ دونوں واقعات تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آگے آئیں گے۔ بطور تمثیل کے اللہ نے یہاں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ دیکھو، تمام انبیاء کرام نے اپنے وقت کے لوگوں کو ایک ہی بات کی دعوت دی اور سبوں کو ایک ہی نقطے پہ جمع کرنے کے لیے انہوں نے محنت فرمائی، اور وہ یہ کہ بندے جو اپنے خواہشات کے ہاتھوں یا شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ سے دور نکل گئے ہیں، وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور ایک اللہ کے ماننے والے بن جائیں۔ ایک اللہ کو جب وہ مانیں گے تو پھر ساتھ ساتھ ان کو چاہیے کہ وہ اس ایک اللہ کی مانے، یعنی پہلے ایک اللہ کو مانے اور پھر اس ایک اللہ کی مانے۔ اس ایک اللہ نے ان کو جو احکامات دی ہیں، جن کا تعلق ان کے انفرادی زندگی کے ساتھ ہے یا ان کی اجتماعی زندگی کے ساتھ ہے، ان کے معاشی زندگی کے ساتھ ہے یا معاشرتی زندگی کے ساتھ ہے، ان تمام شعبوں میں وہ پھر اس ایک اللہ کی مانے۔ تو جتنا ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک انسان ایک اللہ کو مانے، اتنا ہی ضروری یہ بھی ہے کہ وہ انسان ایک اللہ کی مانے، تب وہ جا کر اللہ کے ہاں کامیابیوں سے اپنے نیک اعمال کے بدولت ہمکنار ہو سکے گا۔ چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور بھیجا ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی یعنی قوم بنی صالح علیہ السلام کو۔ قال، انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میرے قوم اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یقیناً تم تک پہنچ چکی واضح دلیل میرے رب کی طرف، تمہارے رب کی طرف سے، اور وہ ہے ھذہ ناقۃ اللہ لکم، یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے ہے تمہارے لیے آیۃ نشانی، فذروها، سو اس کو چھوڑ دو، تاکل کہ یہ کھائے فی ارض اللہ، اللہ کے زمین میں، ولا تمسوها، اور اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، بسوء، بری نیت سے، ورنہ فیاخذکم عذاب علیم، تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے قوم کے سامنے اللہ کے فرامین رکھے تو انہوں نے اپنی مرضی کا ایک معجزہ طلب کیا، اور وہ یہ کہ اے صالح، تو جو اپنے رب کا تعارف ہم سے اس انداز سے کراتے ہو کہ میرا رب وہ کچھ کر سکتا ہے جو انسان کے عقل و فہم سے ماورا ہے، تو آپ یہ کریں کہ یہ جو چٹان ہے آپ اپنے رب سے کہیں کہ اس سے آپ کے کہنے پر ایک اونٹنی نکال دیں، اور پھر وہ اونٹنی حاملہ ہو، تاکہ ہم کو یقین ہو جائے کہ آپ کا رب یقیناً وہ کچھ کر سکتا ہے کہ جو عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ایک زندہ اونٹنی کا چٹان کے اندر رہنا یہ ممکن نہیں ہے، کہ جس میں نہ ہوا کا داخل ہونے کا کوئی سوراخ ہے، اور نہ وہاں پر پانی موجود ہے، اور نہ وہاں پر خوراک دستیاب ہے، اور پھر وہ اونٹنی وہ اندر داخل کیسے ہو گئی، اور پھر وہ اونٹنی حمل والی ہو تو بغیر نر کے وہ مادہ حمل کیسے قرار پائی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا رب اگر چاہے تو اس مقرر کردہ طریقے کے برخلاف بھی اپنے حکموں کو عملی جامہ پہنا سکتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی میرا کام تم تک اللہ کا پیغام پہنچانا تھا، صبح میں نے پیغام پہنچا دیا ہے، جہاں تک تعلق ہے اس طرح کے معجزے کا تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی تو اللہ نے فرمایا کہ اے صالح، ان کے خواہش کے مطابق ان کو معجزہ دکھا دیا جائے گا، لیکن اس کے بعد بھی اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو پھر یہ ان کے سامنے اللہ کی طرف سے آخری معجزہ ہوگا، اور اس کے بعد ان کو پھر میرے اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس وقت لوگوں کو سمجھا کہ اللہ کے بندو، اپنے رویے پر نظر ثانی کرو اور اللہ تبارک و تعالی سے ایک ایسی چیز کو نہ مانگو کہ جس کے پورا ہونے کے بعد اگر تم انکار کر لو تو تمہاری زندگی کا بستر لپیٹ دیا جائے
ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہمیں ڈراتا ہے اس لیے کہ تو ہمیں یہ معجزہ دکھا نہیں سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے نوح صالح آپ اس پتھر کی طرف اشارہ کریں. جب اشارہ فرمایا تو اس سے اونٹنی نکل آئی, اور زندہ اونٹنی جب نکل آئی تو کچھ شرائط اللہ نے اپنے پیغمبر کے زبان ان کو بتائے کہ بھئی اس اونٹنے کی دودھ سے سارے بستی والے یکساں مستفید ہونے کا حقدار ہے, لیکن اس بستی میں جو پانی کا گھاٹ ہے ایک وقت میں یہ اونٹنی اکیلے اس گھاٹ سے پانی پیے گی, اور پھر دوسری وقت میں بستی کے رہنے والوں کے جو جانور ہیں وہ اس سے پانی پی لیا کریں. اور دوسری بات یہ کہ اس اونٹنے کے چرنے پر کوئی پابندی نہیں ہوگی, بلکہ جیسے سارے لوگ اس کے دودھ سے یکساں مستفید ہونے کے حقدار ہیں, ایسے ہی یہ جس کی زمین میں جا کر وہاں سے یہ اپنا چارہ حاصل کریں, کسی کو یہ حق نہیں ہوگا کہ یہ اس کو روک سکے. اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ اس اونٹنی کو جان سے مار دیں. اگر کسی نے اس کو جان سے مار دیا تو سمجھ لو اس نے قہر خداوندی کو دعوت دی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ, یہ ہے اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے بطور نشانی کے, فذروھا بس چھوڑ دو اس کو, تاکل فی ارض اللہ تاکہ یہ چلتی رہے زمین میں, ولا تمسوھا بسوء اور اس کو ہاتھ نہ لگاؤ برے طرح سے یعنی مارنے کی غرض سے, ورنہ فیأخذکم عذاب علیم تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا. وذکروا اور یاد کرو اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد, جبکہ تم کو اس نے سردار بنایا قوم عاد کی بربادی کے بعد, وبوأکم فی الارض اور اس نے ٹھکانہ دیا تمہیں زمین میں, تتخذون من سہولها قصورا کہ تم بناتے ہو اس زمین کے نرم حصے میں محل, یہ بڑے انجینئر قسم کی قوم تھی. وتنحتون الجبال اور تراشتے ہو پہاڑوں کو, بیوتن گھر کے لیے, فذکروا پس یاد کرو آلاء اللہ اللہ کے ان احسانات کو, ولا تعصوا فی الارض مفسدین اور مت کرو زمین میں فساد مچاتے ہوئے. قال الملأ الذین استکبروا کہنے لگے سردار جو اپنے آپ کو اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہونے سے بالا سمجھتے تھے, جو تکبر کیا کرتے تھے, من قومہ اس کے قوم میں سے, للذین استضعفوا ان لوگوں سے جو ان میں غریب تھے, لمن آمن منہم جو ان میں سے ایمان لا چکے تھے, کہ اتعلمون کیا تم کو یقین ہے ان صالح مرسل یہ کہ صالح اللہ کا بھیجا ہوا ہے. قالوا انہوں نے کہا انا بما ارسل به مؤمنون کہ ہم کو تو جو وہ لے کر آیا ہے اس پر ہمیں یقین ہے, ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. قال الذين استكبروا کہنے لگے وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے کہ انا بالذي آمنتم به کافرون بے شک ہم جس پر تم ایمان لائے ہو اس کا انکار کرتے ہیں. مطلب یہ تھا ان کو ڈرانا مقصود تھا کہ ہم بڑے اس کے منکر ہیں, تم چھوٹے اس پر کیسے ایمان لا سکتے ہو. فاخروا الناقۃ پھر انہوں نے کاٹ ڈالا اونٹنی کو, یعنی اس اونٹنی کے پاؤں کو انہوں نے زخمی کر دیا. وعتوا عن امر ربهم اور وہ پھر گئے اپنے رب کے حکم سے. وقالوا اور وہ بولے یا صالح ائتنا بما تعدنا اے صالح تو لیا ہم پر جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے, ان كنت من المرسلین اگر تو پیغمبروں میں سے ہے. فاخذتهم الرجفة پھر آ پکڑا ان کو ایک زبردست زلزلے نے. فاصبحوا في دارهم جاثمین پھر وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے. فتولى عنهم پھر صالح علیہ الصلوۃ والسلام چل پڑے ان سے. وقال اور فرمایا یا قوم اے میرے قوم, لقد ابلغتکم رسالات ربی میں پہنچا چکا تم تک اپنے رب کے پیغام کو. ونصحت لکم اور میں نے تمہیں نصیحت کی. ولکن لا تحبون الناصحین لیکن تم محبت نہیں کرتے تھے خیر خواہوں سے اور نصیحت کرنے والوں سے. تو اب تو تم پہ افسوس بھی نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ تم پہ اتمام حجت ہو چکا ہے. ولوطا اذ قال لقومه یہاں سے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے اختصار کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سدوم کے رہنے والوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا. یہ رشتے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھانجے تھے اور وہاں کے لوگوں میں کچھ خرابیاں تھیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس غرض سے وہاں پر بھیجا تبلیغ کے لیے کہ وہ اس قوم کے سامنے ان کمزوریوں کی نشاندہی کریں اور پھر ان کو ان برائیوں سے بچنے کی تاکید اور تلقین کریں. بنیادی طور پہ اس قوم کے اندر 3 خرابیاں تھیں. ایک خرابی تو یہ تھی کہ وہ لوگ ہر بڑے شاہراہ پر بیٹھتے اور لوگوں کو جو وہاں سے گزرنے والے ہوتے تھے ڈراتے تھے, دمکاتے تھے اور ان کو لوٹتے تھے.
دوسری خرابی یہ تھی کہ وہ لوگ اپنے عام مجلسوں میں یا اپنے عام پروگراموں میں ایسے شعر و شاعری کیا کرتے تھے یا ایسے گانے گایا کرتے تھے کہ جس میں لوگوں کو گناہوں کی طرف دعوت دی جاتی تھی اور لوگوں کے ذہنوں کو گناہوں کی طرف مائل کر دیا جاتا تھا. تو لوگ جب ایسے مجلسوں سے اٹھتے تو پھر جو کچھ انہوں نے سنا ہوا ہوتا تھا ان مجلسوں میں پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی طرف دوڑنا شروع کر لیتے تھے. تیسری اور سب سے بڑی جو خرابی تھی وہ ان گزشتہ دونوں گناہوں کا نتیجہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے کہ ایک ان کے پاس حرام مال وافر مقدار میں آیا ڈھاکے اور چوری سے. دوسرے انہوں نے اپنے مجلسوں میں اپنے شاعروں یا گانے والوں کے زبان سے جو کچھ جملے سنے اس کا عملی نتیجہ بہرہ روی کا شکار ہونا تھا. اور پھر ان میں سے ہر ایک نے اپنے خواہش کی تسکین بجائے اللہ کے پیدا کیے ہوئے اپنے بیویوں کے بجائے اپنوں میں سے مردوں سے اپنے اس خواہش کو پورا کرنے کا سلسلہ شروع کیا. اللہ کے ارشاد ہے ولوطن اور لوط علیہ السلام کو یاد کرو اذ قال لقومه جب اس نے کہا اپنی قوم سے اتاتون الفاحشۃ کیا تم آتے ہو ایسے بے حیائی کے کام کی طرف ما سبقکم بها من احد من العالمین کہ تم سے پہلے نہیں گیا اس کام کی طرف کوئی ایک بھی سارے جہاں کے لوگوں میں سے. یعنی ایک اتنا ناپسندیدہ عمل کا ارتکاب کرتے ہو جس کو آج بھی مغربی اقوام میں تحفظ حاصل ہے. حالانکہ یہ سلسلہ نسلی انسانی کے سامنے ایک دیوار باندھنے کے مترادف ہے اور اللہ کے قہر و غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. تو ان لوگوں نے کہا جو آنے والے آیات میں ہے. ساتھ ہی حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا اور وہ یہ انکم لتاتون الرجال بے شک تم دوڑتے ہو مردوں پر شہوتا من دون النساء اپنے خواہش کی تسکین کے لیے اپنے عورتوں کو چھوڑ کر بل انتم قوم مسرفون بلکہ تم قوم ہو حد سے گزرنے والے. وما کان جواب قومه اور کچھ جواب نہ دیا اس کے قوم نے الا ان قالوا مگر یہی کہ انہوں نے کہا اخرجوهم من قريتكم ان کو نکال دو اپنے شہر سے اپنی بستی سے انهم اناس يتطهرون یہ لوگ بہت ہی پاک رہنا چاہتے ہیں. تو جس طرح مختلف زمانوں میں اللہ کے پیارے بندوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے ان متکبرین نے ان پیارے لوگوں کا بھی یہ کہہ کر کے مذاق اڑایا کہ یہ بہت زیادہ فرشتہ صفت بننا چاہتے ہیں ان کو اپنے بستی سے نکال دو. اب ان کے اس متکبرانہ انداز کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا. فانجیناہ پھر ہم نے بچایا ان کو یعنی لوط علیہ السلام کو واہلہ اور ان کے گھر والوں کو الا امرأتہ سوائے ان کی بیوی کے کانت من الغابرین تھی وہ پیچھے رہنے والوں میں. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اپنے قوم پر آئے ہوئے عذاب سے ہمکنار ہو گئی. مفسرین نے وضاحت فرمائی کہ اس لیے کہ یہ اس قوم کی بہن بیٹی تھی اور اس کے جو خواہشی تھی وہ اپنے قوم کے لوگوں کے ساتھ تھی. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بھی ان کے اعمال کے سزا میں شامل فرما دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِ مَطَرًا اور برسایا ہم نے ان پر ایک خاص قسم کا بارش یعنی پتھروں کا. فانظر پس دیکھو کیف کان عاقبۃ المجرمین پھر کیا ہوا انجام گناہگاروں کا یا جرم کے ارتکاب کرنے والوں کا. تو معلوم یہ ہوا کہ ان اعمال کا ارتکاب کرنے والے اللہ کے نظر میں مجرم ہے اور مجرم کے لیے اللہ کے ہاں یقینی سزا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. پر 88 پہ ختم ہو جاتی ہے لیکن یہ رکو آیت نمبر 85 سے لے کر آیت نمبر 94 تک کے آیاتوں تک جا پہنچتی ہے اور آیت نمبر 88 سے آگے پھر 9 پارے کا ابتدا ہوتا ہے. اس رکو میں حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کا تذکرہ ہے اور ساتھ ہی حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر بھی.
حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے قوم کی طرف مبعوث فرمایا کہ جس قوم کے اندر 3 خرابیاں تھیں. ایک تو یہ کہ یہ تاجر قوم تھی، لیکن یہ لین دین میں ڈنڈی مارا کرتے تھے ناپ تول میں، اور اسی طرح سے راستوں پہ بیٹھ کر یہ مسلمانوں کو اللہ کے حکموں پر عمل پیرا ہونے سے ڈراتے تھے، دھمکی دیا کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ اللہ کے حکموں کا مذاق اڑاتے تھے، اس میں ٹھگیاں بیان کیا کرتے تھے، اپنے طرف سے اس میں عیوب ڈال کر بیان کرنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ لوگوں کو اللہ کے دین سے دور کر دیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ان جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی معاشی طور پہ بھی بہت ہی استحکام عطا فرمایا تھا، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر بھی ہے، جس کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آئے گا سورہ طٰہٰ میں. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ، اور بھیجا ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب حضرت شعیب علیہ السلام کو. قال، انہوں نے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میرے قوم بندگی کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی ہر معاملے میں اس کا بندہ بن کر کے دکھاؤ اور اس کے حکموں پر عمل پیرائی اختیار کرو. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یقیناً پہنچ چکی تم تک واضح دلیل ہے تمہاری رب کی طرف سے. فاوفوا الکیل، سو پورا کرو ناپ، والمیزان، اور تول کو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور مت گٹا کر دو لوگوں کو ان کی چیزیں، ولا تفسدوا فی الارض، اور مت خرابی ڈالو زمین میں، بعد اصلاحها، اس کے اصلاح کے بعد. ذالکم خیر لکم، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم میرے باتوں پہ یقین کرتے ہو. تو یہ لوگ تاجر قوم تھی، اور انہوں نے یہ کمزوری اپنے اندر پیدا کر رکھی تھی اپنے خواہشات کی تسکین کے لیے، کہ یہ اپنے مفادات کو حاصل کرتے وقت دوسروں کے خواہشات اور ضروریات کا خون کر لیا کرتے تھے اور لوگوں کو نقصان پہنچاتے تھے معاشی طور پہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے ان کی توجہ اس کمزوری کی طرف مبذول فرمائی جو اس آیت میں مذکور ہوئی. فقہاء کرام نے اس آیات سے کئی مسائل اخذ فرمائے ہیں کہ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور نہ دو لوگوں کو ان کی چیزیں گٹا کر. یہ جو نظام عدل ہے یہ صرف ناپ اور تول میں نہیں، بلکہ اگر کسی کا کسی کے ساتھ کوئی اگریمنٹ ہو چکا ہے وقت کا، ٹائم کا، ملازمت کے دورانیے کا، تو یہ وقت گویا اس نے اس کمپنی کو جس میں یہ ملازم ہے یا اس شخص کو کہ جس کے ہاں یہ ملازمت اختیار کر چکا ہے، یہ گویا اس نے اس کے ہاتھ بھیج دیا ہے. اور اس دورانیے میں اس کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسا کام کرے کہ جو اس کے مفاد کے خلاف ہو اور اس کے ذاتی مفاد میں جاتا ہو. کہ جس طرح بطور مثال کے ایک شخص کی ڈیوٹی ہے صبح 8 بجے سے لے کر 4 بجے تک، چاہے وہ حکومت کا ملازم ہو یا کسی کمپنی کا ملازم ہو یا کسی شخص کا ملازم ہو، تو یہ جو صبح 8 سے لے کر 4 بجے تک کا دورانیہ ہے، اس دورانیے کا حکومت یا وہ کمپنی یا وہ شخص اپنے ہاں ملازم ہونے والے کو تنخواہ دیتا ہے، اس نے یہ دورانیہ اس سے خرید رکھا ہے. اس دورانیے میں بھی اگر یہ شخص کمی کرے گا یا بددیانتی کا مظاہرہ کرے گا تو یہ بھی ولا تبخسوا الناس اشیاءهم میں داخل ہوگا، اس لیے کہ یہ وقت یہ بیچ چکا ہے، لہذا اس وقت اور اس دورانیے میں یہ شخص وہی کام کرے گا کہ جس کا اس کو مشاہرہ ملتا ہے جس کی طرف سے. ولا تقودوا، اور نہ بیٹھو، بكل صراط، ہر ایسے راستے پر، توعدون کہ تم لوگوں کو ڈراؤ، وتصدون عن سبیل اللہ، اور یہ کہ تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے، من آمن به، جو اس پر ایمان لائے، وتبغونها عوجا، اور تم ڈھونڈتے ہو اس میں عیب، یعنی اللہ کے حکموں میں کہ بے اللہ کے اس حکم پہ عمل کیا تو پتہ نہیں یہ نقصان ہو جائے گا. وذکروا، اور یاد کرو، اذ کنتم قلیلا، جب تم تو قلیل تعداد میں تھے، فکثرکم، پس اس نے تمہیں افرادی لحاظ سے بڑھایا.
وہ ضرور دیکھو کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیسا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ، اور اگر تم میں سے ایک جماعت آمنوا ایمان لائی ہے بالذی اس پر ارسلت به جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو فَاصْبِرُوا اب صبر کرو، یعنی اپنے آپ پہ قابو رکھو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے، یعنی ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کے درمیان، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم کے سامنے بڑے واضح ہدایات رکھی کہ بھئی اگر میرے باتوں پر جو کہ اللہ کے احکامات ہیں اس پر تمہیں یقین نہیں ہے تو کچھ لوگ جو میرے باتوں پر ایمان لائے ہیں اور کچھ وہ جو ایمان نہیں لائے، اب دونوں کے انجام کا انتظار کرو، تم پہ خود واضح ہو جائے گا کہ سچ کیا تھا اور غلط کیا تھا۔ یہاں پہ 8واں پارہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔